اس ولاگ میں سب سے پہلی خبر خوشی سے سنائی جانے والی خبر تو نہیں ہے، تاہم اطمینان والی خبر ضرور ہے۔ ثناء یوسف کے نوجوان قاتل کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 10 سال قید کی سزا بھی اس کو بھگتنا پڑے گی اور 2 لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ 8 مہینے پہلے اس نوجوان کی طرف سے ثناء یوسف کو، جو ٹک ٹاکر تھیں، جڑامالہ فیصل آباد سے اسلام آباد جا کے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ آ گیا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر چلیں گے اگلی خبروں کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ اس فیصلے پر خوشی کا اظہار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اطمینان کا اظہار ضرور کیا جا سکے۔ ایک بندے کو سزائے موت ہو گئی، اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، لیکن جس طرح کا اس نے ظلم کیا، جبر کیا، زبردستی کی، زیادتی کی، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی جو ان کو دے دی گئی۔ دیکھتے ہیں آگے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہ سزا برقرار رہتی ہے یا پھر اس میں نرمی کر دی جاتی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مجرم کو قتل کے جرم میں سزائے موت کے ساتھ 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ عدالت نے ملزم عمر حیات کو ڈکیتی کی دفعات کے تحت 10 سال قید، گھر میں گھسنے کی دفعات کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی۔ ثناء یوسف کے والد اور والدہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ پراسیکیوٹر راجہ نوید حسین اور ثناء یوسف کے وکیل سردار قدیر بھی موجود تھے۔ ثناء یوسف کے وکیل نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 ماہ سے زائد عرصہ یہ کیس چلا، ہائی کورٹ میں 2 بار گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، سیشن جج ناصر جاوید نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا، کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جج صاحب نے ہمت کا مظاہرہ کیا، تاخیری حربوں میں نہیں آئے، جس معصوم بچی کا خون بہا آج ان کو انصاف ملا۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے کر کے ٹرائل چلایا، چشمدید گواہ، والدہ اور پھوپھی نے بھی عدالت میں بیان دیا، ملزم نے شناخت پریڈ میں اسے گواہان نے شناخت کر دیا، ملزم کے اقبالی بیان نے بھی ہمارے موقف کو درست ثابت کیا، ان کے گھر میں ایک شیشہ تھا، اس سے فنگر پرنٹس ملزم کے تھے، ٹرائل میں ملزم اپنا کوئی دفاع پیش نہیں کر سکا، فیصلہ اچھا اور خوش آئند ہے، ایسے فیصلے سے کوئی کسی کے گھر میں گھس کر اس طرح نہیں کرے گا۔ 3 جون کو پولیس نے ثناء یوسف کے قاتل کو جڑامالہ سے گرفتار کیا تھا۔ 13 جون کو شناخت پریڈ میں چشمدید گواہان نے ملزم عمر حیات کو شناخت کیا۔ حکومت نے راجہ نوید حسین کیانی کو اسپیشل پراسیکیوٹر تعینات کیا تھا۔ قتل کے کیس میں مجموعی طور پر 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ چلان میں ابتدائی طور پر 31 گواہان کی فہرست فراہم کی گئی۔ پراسیکیوشن نے بعد میں 14 گواہان کو ترک کر دیا۔ 27 نے گواہی دی۔ عمر حیات جڑامالہ کا رہائشی ہے۔ 20 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوئی۔ 25 ستمبر کو استغاثہ کے پہلے گواہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ہائی کورٹ کے حکم پر 2 ہفتے سے زائد وقت کے لیے ٹرائل رکا رہا۔ مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر آج ہی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ٹک ٹاکر ثناء یوسف کو 2 جون 2025 کو گھر میں گھس کر اس نوجوان کی طرف سے قتل کر دیا گیا تھا اور کہا گیا کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ کو محبت ہو گئی تھی یا کسی کو بھی محبت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے، کسی کی بیٹی کو مار دیا جائے۔ یہ کس طرح سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ محبت ہوگی اور اس کی پھر جان لے لی گئی؟ جیسا کہ ہم نے ویلا کے شروع میں کہا کہ اس فیصلے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، تاہم اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ ایک قاتل اپنے انجام کو پہنچتا ہوا سر دست ابھی تک نظر آ رہا ہے، اور ہماری عدالتیں جس طرح سے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ کل ان کو باعزت بری آگے جا کے کر دیا جائے، جس طرح سے آج ہر اس طرح کے دوسرے تیسرے مقدمے میں پہلے سے سزا یافتہ لوگوں کو بری کیا جا رہا ہے، کسی کو 10 سال کے بعد، کسی کو 15 سال کے بعد، کسی کو 2 سال کے بعد۔ آج یہ رجحان سامنے نظر آ رہے، دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ باقی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال قید کے بعد اس کو کیا سزائے موت سے ہمکنار کیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی مقدمہ فائنل سٹیج پر پہنچ جائے گا، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا اور اس کے بعد جلدی پھر اس کو پھانسی ڈیو ہو جاتی ہے۔ لیکن 10 سال سزا کا پھر کیا مطلب ہوا کہ بندے نے وہ سزا تو نہ بھگتی۔ قید کی سزائیں ایسے جرائم میں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کے دیگر جرائم کی بھی کیا کتنی زیادہ شدت تھی۔ اب آ جاتے ہیں رویت حلال کمیٹی کی طرف۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ رویت حلال کمیٹی نے چاند دیکھا نہیں ہے بلکہ ان کی طرف سے چند
چڑھایا گیا ہے، انہوں نے چاند چڑھا دیا۔ کیسے چاند چڑھا دیا؟ ذرا چلیں آپ عید کا چاند دیکھنے کے موقع پر وہاں پہ یہی صاحب، اور اس سے پہلے دیکھیں کہ رمضان المبارک کا چاند جب نظر آنے کی باری تھی، جب وہ دن تھے، جب وہ موقع تھا، اس موقع پر عبدالخبیر آزاد صاحب کی طرف سے کس طرح سے دعا کرائی گئی، کس طرح سے ان کی باڈی لینگویج تھی، کس طرح سے ان کا چہرہ تھا، کتنی اس پر روشنی تھی، کتنی اس پر طمانینت تھی، کتنا تابناک قسم کا ان کا چہرہ تھا، اور باقی بھی سارے مولانا حضرات کس طرح سے چہک رہے تھے، مہک رہے تھے، کس طرح سے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ لیکن اس موقع پر مولانا کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ مولانا کا ذرا چہرہ دیکھیے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے مایوس بیٹھے ہوئے، اور پھر ان کی طرف سے جس طرح سے بعد میں اعلان کیا گیا، اعلان کرنے کے موقع پر بھی ان کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت کوسوں دور تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مولانا صاحب کو پکڑ کے کسی نے جہاں پہ بٹھا دیا اور اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے اپنے پہلے جو چاند دیکھے گئے تھے اعلان کیا کرتے تھے، اس طرح کا ان کا لب و لہجہ بھی دبانگ نہیں تھا، ان کی آواز میں لرزش تھی، ان کی آواز میں مایوسی تھی۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو گیا؟ یہ سارا کچھ شاید اس لیے ہو گیا کہ چاند ان کو نظر نہیں آیا۔ وہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے؟ ان کی طرف سے چاند کا اعلان کیا جانا تھا، کب کیا جانا تھا؟ جب ساری شہادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ شہادتیں اگر آ گئی کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے تو چاند دیکھنے کا اعلان، اگر شہادتیں اتنی نہیں آئیں تو پھر چاند نہ دیکھنے کا اعلان کہ چاند کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن مولانا صاحب کو اللہ بہتر جانتا ہے اتنی زیادہ کیسے عجلت تھی، اتنی زیادہ کیسے تیزی تھی، دوسرے لفظوں میں مولانا کو نہ جانے کیسے اتنی زیادہ کالی آ گئی کہ ان کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا، میڈیا کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اس اعلان سے پہلے کہا کہ کہیں بھی پورے پاکستان میں چاند دیکھنے کی کوئی شہادت نہیں ملی، ہماری کمیٹیاں موجود ہیں، چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، چاند اگر نظر آ گیا تو پھر اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ ان کی طرف سے پہلے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی اس کی قطعی طور پر قطعاً بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی بنا پر انہوں نے خود یہ ثابت کر دیا، انہوں نے خود یہ لوگوں کو کہنے کا موقع دے دیا کہ چاند نظر نہیں آیا تھا، اور مولانا نے اور کمیٹی کے دیگر لوگوں نے چاند چڑھا دیا۔ اسی بنیاد پر ہم بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے چاند نظر آیا یا نہیں آیا، ان کی طرف سے بہرحال چاند چڑھا دیا گیا۔ اگر مولانا صاحب وہ اپنی گفتگو نہ کرتے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور پھر ان کی باڈی لینگویج، ہم نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب کی طرف سے جس طرح سے دعا کی گئی اس میں کئی تذکرے ان کی طرف سے مس کر دیے گئے، جیسا کہ عید کے موقع پر چاند نظر آیا تھا تو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے حق میں بھی دعا کی تھی، ان کی دلیری کے بارے میں، ان کی جرأت کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا۔ اس مرتبہ حضرت صاحب شاید بھول گئے یا پھر جان بوجھ کے تذکرہ نہیں کیا، اسی بنا پر شاید نہیں تذکرہ کیا کہ چاند نظر آنے کا اعلان نہیں کر رہے بلکہ چاند چڑھانے کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ الطاف حسین قریشی صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا انتقال ہو گیا اور سینچری مکمل کرنے میں 100 سال کی عمر پانے میں صرف 3 سال رہ گئے تھے۔ 97 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ پاکستان کے بہت بڑے رائٹر تھے، پاکستان کے بڑے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ 1929 میں پیدا ہوئے اور 2026 میں ان کا انتقال ہوا۔ 97 سال ان کی عمر تھی، اور جس طرح سے وہ اپنے اردو ڈائجسٹ میں بہت کچھ لکھتے رہے۔ میں نے ان کا نام سب سے پہلے 1977 میں سنا تھا۔ ان دنوں میں میٹرک کا امتحان دینے دوسرے شہر آیا ہوا تھا، میرے ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میرا اپنا تعلق بچیکی سے ہے اور یہ تحصیل ننکانہ کا ایک قصبہ ہے، اور ہمارا امتحان ننکانہ صاحب میں ہونا تھا۔ وہاں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو صبح کے وقت میں دودھ لینے کے لیے گیا، کیونکہ جس مکان میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ ناشتہ بناتے تھے، وہیں پہ کھانا وغیرہ بناتے تھے۔ صبح کے وقت میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ میں نے چائے لینے جانا ہوا کرتا تھا۔ 6 بجے میں چائے کے لیے دودھ لینے کے لیے گیا تو یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے الٹ دیا گیا ہے، اور جنرل ضیاء الحق کا سب سے پہلے انٹرویو کیا گیا تھا الطاف حسین قریشی صاحب کی طرف سے۔ تو اس موقع پر میں نے ان کا نام سنا تھا کہ الطاف حسین قریشی نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جو انٹرویو کیا تھا
اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ میں وہاں پہ پہنچا، چائے کی چسکی لی، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح سے سوالات ہوئے، اس طرح سے جواب جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرف سے دیے گئے، اور ہمارے اس آفس کے قریب ہی ان کا گھر بھی ہے۔ مجھے امریکہ میں موجود احتشام ارشد نظامی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ چند لوگوں کے مشرقی پاکستان جب ٹوٹا اس موقع کے لیے انٹرویوز کر دیجئے، تو الطاف حسین قریشی صاحب کا بھی انہوں نے مجھے نام دیا تھا۔ ان کا میں نے انٹرویو 2 سال پہلے کیا تھا، بالکل حشاش بشاش تھے، نظر نہیں آتا تھا کہ ان کی عمر 95 سال ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ 97 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کا نام بڑے بڑے صحافیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو سائفر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سائفر کے حوالے سے ٹاؤٹ کو ملے ٹاؤٹ کر لمبے ہاتھ ہی آپ کے سامنے ایک کلپ رکھتے ہیں، چھوٹا سا کلپ ہے، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے منصور علی خان صاحب اور حسن ایوب کے مابین۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے عمران خان کے لیے یہ اپنے اندر کے ابال کا ابال نکال رہے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو خبر ہے کہ نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے، یہ میں نے ارلی جنوری کے اندر میں نے خبر دے دی تھی کہ یہ نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیفیکشن کا بتا دیا تھا کہ فیصل آباد ڈویژن کے فلاں لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب میں نے وہ نام تک دے دیے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ فاروق حبیب صاحب مجھے فون کر رہے تھے کیونکہ ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا۔ وہ کہتے کہ نہیں یہ بندے غلط ہیں، آپ غلط نام دے رہے ہیں۔ مجھے نواب شیر وسیع صاحب کا فون آیا، وہ کہتے ہیں جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میری سیاست اس کے ساتھ ہے، لیکن چھوڑ گئے نا وہ تمام لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے ہی حالات اس طرح بن چکے تھے۔ یہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب جن کو پارلیمنٹ نے ووٹ آؤٹ کیا ہے، جن کو آئینی طریقے سے آئین پاکستان کے ہی تحت ان کو نکالا گیا ہے، اور یہ اس نکلے تو اس کو انہوں نے رنگ دے دیا۔ لیکن حسن صاحب آپ میرے اس میں اگر اتنا ہم ایک فیکچول پوزیشن پہ جا رہے ہیں تو پھر کم از کم یہ بھی مانیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی، بعد میں اس نے سر پہ سے ہاتھ اٹھا لیا، کیا یہ بھی فیکٹ نہیں ہے؟ ایبسلوٹلی بالکل، اس میں یہ بالکل فیکٹ ہے جی۔ خواجہ اصف صاحب کو جس طرح سے حنیف عباسی صاحب پڑ گئے تھے، اس طرح سے پڑے تھے کہ ان کو لکوں ہی لے گئے تھے۔ لکوں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کمر سے پکڑ کر انہوں نے جو ان کو رگیدہ، جو ان کو مدھولا، جو ان کو ادھر سے ادھر کیا، ان کے بارے میں کہا کہ خواجہ صاحب اگر آپ نے حکومت کی پالیسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے پھر آپ وزارت چھوڑیے اور سیدھے آ کے بات کیجیے، آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور حکومت کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کو پڑ گئے تھے، اور انہی حنیف عباسی صاحب کو میاں محمد نواز شریف کا موتی پڑ گیا۔ موتی سے مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس بندے سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک ہیرے کی طرح ان کو سمجھتے ہیں، ایک موتی کی طرح ان کو سمجھتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کا موتی یہ ناصر بٹ صاحب ہیں، وہ ان کو پڑ گئے۔ حنیف عباسی صاحب کو کس طرح سے پڑ گئے؟ ایک بندہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے نعرے لگاتا ہے، وہاں پہ جا کے مطالبہ کرتا ہے کہ حنیف عباسی کے خلاف ایکشن لیا جائے، انہوں نے ہمارے علاقے کے ساتھ کیا کچھ کر دیا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ناصر بٹ صاحب جو آج کل ماشاءاللہ سے سینیٹر ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کے انتہائی قریبی رہے، اور ان کا ارشد ملک کا انہی کی طرف سے جو انٹرویو کیا گیا تھا ان کو بلیک میل کیا گیا تھا، اور اسی کے انعام میں ان کو سینیٹر بنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے۔ یہ چیئرمین سینٹ ہوں گے، صدر پاکستان سے باہر جائیں گے تو یہ قائم مقام صدر ہوا کریں گے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ان کو صرف آپ نے سینٹ کا چیئرمین ہی بنانا۔ میاں نواز شریف صاحب ان کو صدر پاکستان ویسے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے ممنون حسین کو بنا دیا گیا تھا۔ بات ہم کر رہے تھے ناصر بٹ کے حوالے سے اور حنیف عباسی صاحب کی بات کر رہے تھے۔ جب سی سی کیمراز میں دیکھا گیا تو اس میں گاڑی ان کی استعمال ہوئی، پتہ یہی چلا کہ ان کی گاڑی میں وہ بندہ آیا تھا اور ان کو پھر سیکورٹی والوں نے روکا نہیں، پارلیمنٹ کے اندر چلا گیا، وہاں جا کے اس نے نعرے لگائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ناصر بٹ صاحب یہ کیا، انہوں نے کہا کہ حنیف عباسی صاحب کے بھی جو بھی معاملات ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بے شمار جاننے والے ہیں جن کو میں اپنی گاڑی دے دیتا ہوں، تو باقی حنیف عباسی صاحب کے اپنے معاملات ہیں تو ان کا جواب دیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ 2-4 روز پہلے کی بات ہے، اس موقع پر بھی یہ پارلیمنٹ کے اندر بات کی گئی اور کل پھر سینٹ کے اندر بات کی گئی اور کہا گیا کہ حنیف عباسی اور ناصر بٹ کے مابین بھی معاملات کو طے کروا دیا جائے، کیونکہ ایک طرح کا یہ
بھی معاملہ اچھلا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف کا موتی اس بندے کو پڑ گیا جو بندہ خواجہ آصف کو پڑا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ایک دو اور خبریں ہیں، یہ بھی سنا گیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ایران کی طرف سے وہیں پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور ان کو جو ان کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس پر بٹھایا گیا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نے اب ان کے پاور پلانٹ تباہ کرنے ہیں، حملہ کرنا ہے۔ تو لگتا ہے کہ محسن نقوی کو اسی لیے ایران کی حکومت کی طرف سے وہاں پہ بٹھا لیا گیا ہے۔ 2 روز کے دورے پر گئے تھے، آج چوتھا روز ہو گیا، وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید اسی لیے بٹھا لیا گیا کہ یہاں پہ امریکہ کا پسندیدہ بندہ بٹھا دیتے ہیں۔ امریکہ یہ سوچ کر حملہ نہیں کرے گا کہ ہمارا پیارا بندہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا اور پاور پلانٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ایران کی طرف سے یرغمال بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین اس خبر کو خصوصی طور پہ آپ نے لائٹ نوٹ میں لینا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 15 لاکھ میت، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ عرفان حسن صاحب ہیں اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے فوٹوگرافر ہیں، فیملی فوٹوگرافر ہیں، اور ان کو آپ پٹوافر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی پٹواری بھی ہیں اور فوٹوگرافر بھی ہیں۔ ان کی طرف سے کیا کیا گیا کہ 15 لاکھ میت کی بات سامنے آ گئی۔ اس سے بھی اگلی بات آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ ششدر رہ جائیں گے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ نعیم حنیف صاحب ان کی طرف سے باقاعدہ ایک ویلا کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب کے ملنے والوں کی ایک بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہی فوٹوگرافر چاہیے۔ یہ لڑکی کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جو میاں نواز شریف کا فوٹوگرافر ہے عرفان حسن صاحب، نہ صرف یہ کہ یہ میاں نواز شریف کی فیملی کے فوٹوگرافر ہیں بلکہ یہ عمران خان کی فوٹوگرافی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کیونکہ اس خاندان کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس خاندان کا فیملی فوٹوگرافر ہے۔ جنید صفدر کی بھی ساری کی ساری کوریج اسی کی طرف سے کی گئی تھی۔ تو سمیع ابراہیم سے رابطہ کیا گیا، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے کہا گیا کہ وہ فوٹوگرافر ہمیں چاہیے، انہوں نے ان کے ساتھ بات کروا دی، ان کو 15 لاکھ روپے دے دیے گئے، ایڈوانس میں دے دیے گئے، باقی کی رقم بعد میں دینا طے پائی تھی۔ اور یہ کسی سال دسمبر کی بات ہے، 25 دسمبر کو بیٹے کی لڑکی کی شادی تھی اور یہ سارا کچھ 2 دسمبر کو طے پایا تھا، 15 لاکھ روپیہ دے دیا گیا۔ 5 دسمبر کو قضائے الہی سے وہ لڑکی فوت ہو گئی، تو 2 دن کے بعد جب کولو وغیرہ ہو گئے تو لڑکی کے والد کی طرف سے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، عرفان حسن کے ساتھ کہا گیا کہ 15 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، تو اس بندے نے کہا کہ آپ 15 لاکھ روپے کا کوئی اور ایونٹ کروا لیجئے۔ تو 15 لاکھ روپے یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم پیسے واپس کریں، کوئی اور ایونٹ کروا لیجئے۔ تو کیا وہ ان سے ان کی کلوں کا، ان کے ساتھے کا یا 40ویں کا ایونٹ کرواتے 15 لاکھ روپے میں؟ اس بندے نے 15 لاکھ روپیہ دینے سے، واپس کرنے سے انکار کر دیا، اور اس بندے کو پرسوں ہی جب بے شمار میڈل تقسیم کیے گئے، تمغے دیے گئے، اس بندے کو بھی 17 امتیاز دے دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے ان ستاروں کی، ان میڈلز کی، ان نشانوں کی۔ باقی یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ سعودی عرب پر بھی حملے کے لیے 3 ڈرون گئے تھے اور یہ سارے عراق سے اڑے تھے، اور عراق ہی سے اڑنے والے ڈرونز نے متحدہ عرب امارات کے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر بھی ڈرونز نے حملہ کیا تھا، جس میں تھوڑی سی تباہی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ براکا کا پاور پلانٹ ہے۔ تو یہ جہاز کہاں سے آئے؟ عراق سے آئے، تو ایران کا کسی نے بھی نام نہیں لیا۔ تو عراق سے جہاز کیسے آ گئے؟ کیونکہ عراق پر آج بھی امریکہ کا کنٹرول ہے۔ کیا یہ ابابیل تھے جو سعودی عرب کی طرف گئے اور سعودی عرب نے تینوں کے تینوں گرا لیے، جبکہ ان میں سے ایک عرب امارات میں داخل ہوا اور اس نے وہاں پہ تھوڑی سی تباہی کر دی۔ لیکن یہ بڑی اطمینان والی بات ہے کہ کسی ایک ملک کی طرف سے بھی ایران پر الزام نہیں لگایا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔